खुदावंद के बंदा के लिए जिसे खुदावंद आपकी शोला बनाकर आपके दरमियान लेकर आया है, उसके लिए भी हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे जिससे खुदावंद का वसीला आपके रूह से आए। सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करके खड़े रहेंगे। कलाम पर तवक्कुल करना अच्छी बात है, लेकिन जो कलाम को अपनी दिल में जगह देते हैं वो हमारे अपनी आंखों को बंद रखिए और थोड़ी देर के लिए अपने आप को दुनिया की हलचल से अलग कर दीजिए, ताकि जिंदगी का कलाम जो मुयस्सर हुआ वो कलाम आपकी जिंदगियों में मुकम्मल तौर पर मुयस्सर हो। हालेलुया, हालेलुया। आए एक बार और पुकारें उसे और अपनी आवाज उस तक पहुंचाएं, अपनी दर्जियां, अपनी अर्जियां, अपनी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर लाए। आए सब यहाँ से लेकर पीछे तक सब बोले हालेलुया। रब्बुल अब्बास तेरा शुक्र अदा करते हैं, रब्बुल अब्बास तेरे नाम को इज्जत और जलाल करते हैं। प्यार के बड़े खुदा हम सबको अपने ईमान में तेरा जितना शुक्र अदा करते हैं उतना कम है खुदा। पाक तुझसे मामूल कर देना खुदा। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए निजात से बाइस से बढ़कर खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं रब्बुल अब्बास। तेरे नाम को दंदन बार करते हैं रब्बुल अब्बास। तेरे नाम को इज्जत और जलाल
ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। अंधेरा मेरा हाथ पकड़े तू, मेरा हाथ पकड़े होना तो हिंदी ना तू, मेरा हाथ पकड़े तू, मेरे साथ तू रहे हर पल। तेरा शुक्र तेरी हमद तेरी तारीफ चौथा तेरी हजूरी के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि जो यहाँ मौजूद है तेरी हजूरी इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए मेरे बहन मेरे भाई महसूस कर रहे हैं कि तू यहाँ है खुदावंद। इससे पहले कि यहाँ वचन पढ़ा जाए कलाम सुनाया जाए खुदावंद मैं अपने सारे अजीजों को खुदावंद इनकी इर्द गिर्द तेरे लहू की फाड़ लगा देता हूँ। अरे खुदावंद जो कुछ आज ये सुने खुदावंद इनकी जिंदगी को तेरा कलाम जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगियों को बदल देता है। और ये कलाम खुदावंद इनकी जिंदगियों में खुदावंद पढ़े और हम पढ़ते जाए और तू बढ़ता जाए। तेरे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। हम सब ने खुदा का कलाम पढ़ के फिर बैठ गए। हम सब खड़े होंगे। जो खड़े हो सकते खड़े हो जाए, जो बैठे हैं वो बैठे रहे। ओए आ तो कुछ हो गया यार मैं फाड़ना यार एक जो बात ही पासा आज का जो पैगाम है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ईमानदारों को जानना समझना बहुत जरूरी है। आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। बगाशका की किताब हम खोलते हैं। बगाशका की किताब में से उसका 20 बाब 1 आयत से लेकर 6 आयत तक। खुदावंद का जिंदा पाकलाम मुकाशफा 20 बाब उसकी 1 से 6 आयत। खुदावंद की जिंदा पाकलाम में यूं लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुर्सी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अस्तहा यानी पुराने सांप को जो अब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाएगा। फिर मैंने
वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसे पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह की काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। आमीन। तशरीफ रखिए। इससे पहले कि 1000 साल बादशाही का दौर बर्पा हो, यीशु मसीह जो बादशाह का बादशाह है, जो बादशाह को रहा है, लेकिन अभी वक्त है कि अमली तौर पर बादशाह नजर आए। लेकिन बहुत से यहाँ हमारे अजीज बैठे हैं जो ये सुनते आए कि यीशु आ रहा है। जब मैं छोटा सा था तो ये सुनता आ रहा था कि यीशु जो है वो आ रहा है। सुनते सुनते मेरी एज अभी अब आधी सेंचुरी हो चुकी है। इसी तरह और भी अजीज यहाँ मौजूद हैं जो आधी सेंचुरी से भी ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। इसकी क्या वजह है? ये दिन जो 1000 साल बादशाही का है, अजीजों, ये ऐसा ही है जब एक बेटा या बेटी किसी इम्तिहान में जाते हैं और इम्तिहान देने के बाद उसका जब रिजल्ट आउट होता है, वो पास हो जाते हैं फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, तो एक खुशी जो है उसके चेहरों में नुमायां होती है। और ये दिन जो 1000 साल बादशाही का है, यीशु के आने का है, यहाँ आज जो अजीज यहाँ बैठे हैं ईमानदारों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि जब वो आसमान पर आएगा, बादलों के साथ आएगा, तो उठाए जाएंगे कलीसिया, उठाए जाएंगे। इससे पहले कि आसमान की कलीसिया, जमीन की कलीसिया, और जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से अभी तक यीशु जो है वो नहीं आ रहा, हम उस पे गौर करेंगे। हमें याद होगा कि पतरस जो हमेशा यीशु के साथ रहा है, उसने उसे कहा कि हम जो तेरे पीछे चलते हैं हमें क्या मिलेगा। आज आप भी यहाँ बैठे इस बात को सोच सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा। शिफा काफी नहीं है, दर्द और तकलीफें दूर हो जाए ये काफी नहीं है। काफी ये है कि जब वो आए तो आप इसके साथ उठाए। हालेलुया। जब पतरस ने यीशु से ये कहा कि हमें क्या मिलेगा, तो यीशु ने उससे कहा कि तुम 12 तख्तों पर बैठकर 12 इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मैंने अपनी एज में बहुत से लोगों से कुछ सुनता रहा हूं यीशु के बारे में कि जिसे हम क्या से नहीं कह सकते हैं कि जब कलाम
بات کرتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا اور اسی ٹائم اس کی آمد ثانی ہوگی، لیکن خدا کا کلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے لیے جو خاص چیز ہے وہ کلیسیا ہے، آپ ہیں، بھائی ہیں، ہر وہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کلیسیا ہے، دلہن ہے، لیکن دلہن تیار ہے، کلیسیا تیار ہے، تو پھر ایسی کیا وجہ بنی ہوئی ہے کہ یسوع ابھی تک آیا نہیں؟ محل مسیح ابھی تک برپا نہیں ہوا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا ایمان لانا بہت ضروری ہے، اسرائیل کا ایمان لانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ تو یسوع کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو یسوع کو نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ صلیب پہ گیا اور جی اٹھا۔ ابھی جب میں نے یہ بات کہی کہ بابا کے دنوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، اگر اسرائیل 1000 سالہ بادشاہی میں شامل نہیں تو عزیزوں وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ افیکٹ نہیں ہے کہ ہیکل بنے گی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، نہیں۔ اسرائیل کا ایمان لانا بہت ضروری ہے، راحت اور زندگی کو اپنانا بہت ضروری ہے، اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج اسرائیل جو خدا سے کہ میری یسوع سے دور ہے، اسرائیل کے اندر رہنے والے یا اس سے باہر رہنے والے، تو بائبل جو ہے بقیہ کہتی ہے ابتدائی کلیسیا ہی اسرائیلی تھی، وہ ایسے کہ جب پطرس کے منادی سے 3000 لوگ جب مسیح کو پا گئے، اس کو قبول کر لیا، وہ اسرائیلی تھے، یہ پہلی کلیسیا تھی، لیکن سارے کے سارے یسوع کو انہوں نے نجات دہندہ قبول نہیں کیا، لیکن دوسرے منادی میں 2000 لوگوں نے، یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے یسوع کو قبول کیا، جس کا ذکر ہم ایمان کی کتاب اس کے 4 اور 4 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہاں تک کہ مردوں کی تعداد جو تھی 5000 ہو گئی۔ یہ ہے پہلی کلیسیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا جو اسرائیلی تھی، سارے کے سارے اسرائیلی یسوع کو انہوں نے اپنایا نہیں، اور غیر قوموں کا جو دروازہ ہے جس میں آپ ہیں، میں ہیں، جو سارے قومیں یہاں ہیں، ان کا دروازہ جو ہے وہ ایمانوں کی کتاب اس کی 10 باب کے اندر کھلتا ہے، اور وہ کنیلیس تھا جو پہلا غیر اقوام سے جس نے یسوع پر ایمان رکھا۔ اب تو غیر اقوام میں بسے ہوئے لوگ
اور کلیسیا تیار ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ آج ہم رومیو کے 11 باب میں سے کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ 11 چیپٹر اپنے گھروں میں ضرور پڑھیے گا، اس سے بہت آپ کو روشنی ملے گی، لیکن میں چاہتا ہے آپ ان میں سے پڑھنا چاہوں گا۔ رومیو کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت میں یوں لکھا ہے کہ بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس بھید سے ناواقف رہو۔ کس سے ناواقف رہو؟ بھید سے۔ کون سا بھید؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں یعنی آپ اور میں پوری جہاں بھی جس ملک کے اندر میں ہے پوری داخل نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ داخل نہ ہو جائے۔ وہ ایسا ہی رہے گا۔ کون رہے گا؟ اسرائیل ایسا ہی رہے گا۔ وہ یسوع کو نہیں اپنائے گا کیونکہ اس کو سخت کر دیا گیا ہے، ان کی سوچوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا۔ یہ بے دینی ہے اس کے اندر، بے ایمانی ہے، جس کے سبب سے وہ یسوع کے پاس نہیں آ رہے۔ اسی لیے یسوع ابھی بادلوں میں نہیں آنے والا۔ اور پولس رسول جب رومیو کے نام کے خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے کیا کرے گا؟ دفع کرے گا، دور کرے گا، اور میں ان کے گناہوں کو معاف کروں۔ پہلی کلیسیا جو آسمان سے اترے، دوسری کلیسیا جو مردے کی حالت میں اور وہ جو زندہ ہوں گے، اور باقی جو بقیہ ہے اسرائیل کا وہ اٹھایا ہے۔ لیکن جب تک یہ پروسیس شروع نہیں ہوگا، جب تک اسرائیل اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں یسوع مسیح کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اسی لیے 1000 سال بادشاہی کا آغاز نہیں ہو سکتا اگر عدالت میں رکھ لیا قومیں وہاں پہنچ جائیں، بادشاہی تختوں پہ بیٹھ جائیں انصاف کے لیے، اگر ان کے سامنے قومیں ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ جب تک اسرائیل خدا کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، تب تک کوئی عدالت، کوئی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ عزیز، یسایہ اس کا 49 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرے اور محفوظ
عجیب طرح سے کام کرے گا، ان کو واپس لائے گا. میرا خادم، بلکہ میں تجھے قوموں کے لیے نور بناؤں گا تاکہ مجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. آئے ہم رومیو کے 9ویں باب میں کچھ دیکھتے ہیں. رومیو کا 9واں باب اور اس کی پہلی 5 آیتوں میں لکھا ہے کہ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں. کون کہتا ہے؟ پولس کہہ رہا ہے کہ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے، اور میرا دل بڑا دکھتا رہتا ہے. کیوں وہ غم میں ہے؟ کیوں اس کا دل دکھتا رہتا ہے؟ کیونکہ اسرائیلی جو ہے وہ اس کے بھائی ہیں، اس لیے اس کو دکھ ہے، درد ہے. کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہو تاکہ اپنے بھائیوں کی خاطر جسم کے روح سے میرے قیمتی خود مسیح سے محروم ہو جاتا. وہ اسرائیلی ہیں اور نے بالغ ہونے کا حق جلال احد. ذرا اس کو کیا پڑھیں گے احد کو؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ عہد کی جمع ہے. پولس رسول کہہ رہا ہے کہ عہد، شریعت، عبادت اور سارے وعدے انہی کے ہیں. وہ لے پر ہونے کی بات کرتا ہے. ہمارا حق بھی ہے، ہم بھی لے پالک ہیں، لیکن ہم نمبر 2 پہ ہیں، 1 پہ نہیں. نمبر 1 پہ اسرائیل ہے، کیونکہ وعدے ان کے ہیں، عہد ان کے ہیں، آئین ان کے ہیں، شریعت ان کی ہے. اور جلال، عبادت، وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی ہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر ابدا خدائی محمود ہے. آمین. خدا کا شکر. جی ہاں، وعدے ان کے ہیں، عہد ان کے ہیں، جلال ان کا ہے. سارا کچھ جب ان کا ہے تو خدا کیسے ان کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ رکا ہوا ہے. لیکن میں یہ بڑے دعوے سے اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے طریقے سے اب ان کو ایک نئی روح بخشے گا. ان کے جو بوجھ کے دل ہیں وہ نکال دے گا. ان کی مرضیاں، ان کی طبیعت، ان کے خیال بدل دے گا. پہلے آئین جو تھے بلاغ میں تھا، وہ تختیوں پہ لکھا جاتا تھا، تومار پہ لکھا جاتا تھا. لیکن اب خدا دلوں پہ لکھے گا. اب جب دلوں پہ لکھے جائے گا تو کون سے مٹائے گا؟ عبرانیوں 8 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں ایک نئے عہد کا ذکر ہے کہ وہ نئے عہد کے وسیلے سے ان کو آزاد مانتا ہے جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا
وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا. جی ہاں، جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سخت دل جو ہے وہ بکیاں کے اندر سے نکال دے گا، گوشت کی دل جو ہے وہ اس کے اندر بھرے گا، زبردستی ڈال دے گا، ان کے خیالوں کو بدل دے گا، ان کی سوچوں کو بدل دے گا، تاکہ وہ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر داخل ہو سکے. مسیح آ سکے. عزیزوں، جب وہ سب کچھ کر دے گا، ان کے دلوں میں لکھ دے گا، تو لبروس کیا کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے بھائیوں کو یہ تعلیم نہیں دے گا کہ خداوند کو پہچان لو. یہ خداوند کا طریقہ ہے، ہمیں عجیب نہیں لگنا چاہیے. یہ خدا کا طریقہ ہے. اس نے کہہ دیا کہ اس کو زبردستی کرو، ان کے ساتھ زبردستی طریقے سے ان کو نجات دو. ان کو بتا دے گا پہلے کہ قربانیاں کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں. اور وہ کہتا کہ نہیں، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی ان کے دلوں میں لکھو. اور جب دلوں پہ عزیزوں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو بھی مٹا نہیں سکتے. جب اسرائیل بچایا نہیں جاتا عزیزوں، 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز نہیں ہو سکتا. جب قومیں وہاں نہیں ہیں تو وہ کس کا انصاف کرے گا؟ وہ تخت پر بیٹھ کر کس کا انصاف کرے گا؟ قومیں تو تبھی ہی کٹھی ہوگی جب خدا اسرائیل کی بقیہ کو بھی نجات بخشے. اس سے بیشتر کہ محارب مسیح کا دور